قرآن مجید کا سورہ نمبر 23 سورہ مومنون۔ سورہ مومنون کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 23 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 74 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ پہلی 11 آیتوں میں مومنین کے اوصاف کے تذکرے کی وجہ سے سورہ مومنون کا نام دیا گیا ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ولادت کے بعد اس سورے کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی تھی۔ آیت نمبر 1 سے 11 تک میں خدا نے نجات پانے والوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے، فضول باتوں سے منہ موڑنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانتوں اور وعدوں کو پورا کرنے والے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور یہی زمین کے وارث بھی ہوں گے۔ آیت نمبر 23 سے 30 تک میں حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے اور ہر جاندار جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہونے اور ظالم سے نجات پانے کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 100 میں برزخ کا ذکر ہے۔ دو چیزوں کے درمیان حائل چیز کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ موت اور قیامت کے درمیان کا واسطہ ہے، اور اسی عالم برزخ میں روز قیامت تک کے لیے انسان کو نعمتوں سے نوازا جائے گا یا اس پر عذاب ہوگا۔ روز جمعہ صبح کے وقت جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، خدا اس کی عاقبت سنوار دے گا اور اسے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ محشور کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ البتہ وہ ایمان لانے والے رستگار ہوئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو اپنی نمازوں میں خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرے رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ اور جو زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کو حرام سے بچاتے ہیں۔ الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين۔ مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی زرخرید لونیوں سے کہ ان پر ہرگز الزام نہیں ہو سکتا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ پس جو شخص اس کے سوا کسی اور طریقے سے شہوت پرستی کی تمنا کرے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں۔ والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون۔ آدم کی اولاد میں یہی لوگ سچے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جو بہشت بری کا حصہ لیں گے اور یہی لوگ اس میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اور ہم نے آدمی کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ عورت کے رحم میں نطفہ بنا کر رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر ہم ہی نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم ہی نے منجمد خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم ہی نے لوتھڑے کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہم ہی نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم ہی نے اس کو روح ڈال کر ایک دوسری صورت میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، خدا بابرکت ہے جو سب بنانے والوں سے بہتر ہے۔ ثم إنكم بعد ذلك لمیتون، پھر اس کے بعد یقیناً تم سب لوگوں کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، اس کے بعد قیامت کے دن تم سب کے سب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم ہی نے تمہارے اوپر تہ بتہ آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے بے خبر نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں حسب مصلحت ٹھہرائے رکھا، اور ہم تو یقیناً اس کے غائب کر دینے پر بھی قابو رکھتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے واسطے کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے کہ ان میں تمہارے واسطے طرح طرح کے بہتیرے میوے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کو تم لوگ کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور ہم ہی نے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ میں کثرت سے پیدا ہوتا ہے، جس سے تیل بھی نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارے واسطے چوپایوں میں بھی عبرت کی جگہ ہے، اور خاک بلا جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں، اور جانوروں میں تو تمہارے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہی جانوروں اور کشتیوں پر چڑھے چڑھے پھرتے بھی ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا، اور نوح نے ان سے کہا اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين،
تو ان کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے کہا یہ بھی تو بس آخر تمہارا ہی سا آدمی ہے، مگر اس کی تمنا یہ ہے کہ تم پر بزرگی حاصل کرے، اور اگر خدا پیغمبر ہی بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا، ہم نے تو بھائی ایسی بات اپنے اگلے باپ داداؤں میں بھی ہوتی نہیں سنی۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، ہو نہ ہو بس یہ ایک آدمی ہے جسے جنون ہو گیا ہے، غرض تم لوگ ایک خاص وقت تک اس کے انجام کا انتظار دیکھو۔ قال رب انصرني بما كذبون، نوح نے یہ باتیں سن کر دعا کی، اے میرے پالنے والے میری مدد کر، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ تو ہم نے نوح کے پاس وہی بھیجی کہ تم ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کرو، پھر جب ہمارا عذاب آ جائے اور تنور سے پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں سے نر و مادہ دو دو کے جوڑے اور اپنے لڑکے والوں کو بٹھا لو، مگر ان میں سے جس کی نسبت غرق ہونے کا پہلے سے ہمارا حکم ہو چکا ہے انہیں چھوڑ دو، اور جن لوگوں نے ہمارے حکم سے سرکشی کی ہے ان کے بارے میں مجھ سے کہنا سننا نہیں، یہ لوگ یقیناً ڈوبنے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ غرض جب تم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کشتی پر درست بیٹھو تو کہو تمام حمد و ثنا کا سزاوار خدا ہی ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور دعا کرو اے میرے پالنے والے تو مجھ کو درخت اور پانی کی بابرکت جگہ میں اتارنا، اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں ہماری قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہم کو تو بس ان کا امتحان لینا منظور تھا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم سمود کو پیدا کیا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے انہی میں سے ایک آدمی صالح کو رسول بنا کر ان لوگوں میں بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔
اور ان کی قوم کے چند سرداروں نے جو کافر تھے اور روز آخرت کی حاضری کو بھی جھٹلاتے تھے، اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں ہم نے انہیں ثروت بھی دے رکھی تھی، آپس میں کہنے لگے ارے یہ تو بس تمہارا سا آدمی ہے، جو چیزیں تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتا ہے، اور جو چیزیں تم پیتے ہو انہی میں سے یہ بھی پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر کہیں تم لوگوں نے اپنے ہی سے آدمی کی اطاعت کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ شخص تم سے وعدے کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مر کر صرف مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ، ہے ارے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، بالکل عقل سے دور اور قیاس سے بعید ہے۔ دوبارہ زندہ ہونا کیسا؟ بس یہی دنیا کی زندگی ہے کہ ہم مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں، اور ہم تو پھر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ، ہو نہ ہو یہ سوالے وہ شخص ہے جس نے خدا پر جھوٹ موٹ بہتان باندھا ہے، اور ہم تو کبھی اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، یہ حالت دیکھ کر سوالے نے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے، چونکہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تو میری مدد کر۔ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، خدا نے فرمایا ایک ذرا ٹھہر جاؤ، ان قریب ہی یہ لوگ نادم و پشیمان ہو جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، غرض انہیں یقیناً ایک سخت چنگھاڑ نے لے ڈالا تو ہم نے انہیں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بنا چھوڑا، بس ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ، پھر ہم نے لگاتار بہت سے پیغمبر بھیجے، مگر جب کسی امت کا پیغمبر ان کے پاس آتا تو یہ لوگ اس کو جھٹلاتے تھے، تو ہم بھی آگے پیچھے ایک کو دوسرے کے بعد ہلاک کرتے گئے، اور ہم نے انہیں نیست و نابود کر کے افسانہ بنا دیا، تو ایمان نہ لانے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح و روشن دلیل کے ساتھ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ،
فرعون اور اس کے دربار کے امراء کے پاس رسول بنا کر بھیجا تو ان لوگوں نے شیخی کی اور وہ تھے ہی بڑے سرکش لوگ۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون۔ آپس میں کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی ایسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری خدمتگاری کرتی ہے۔ فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ غرض ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر یہ سب کے سب ہلاک کر ڈالے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت اس لیے عطا کی تھی کہ یہ لوگ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا تھا، اور ان دونوں کو ہم نے ایک اونچی ہموار ٹھہرنے کے قابل چشمے والی زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور میرا حکم عام تھا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، پاک و پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو، کیونکہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ لوگو، یہ دین اسلام تم سب کا مذہب ایک ہی مذہب ہے، اور میں تم لوگوں کا پروردگار ہوں، تو بس مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ پھر لوگوں نے اپنے کام میں اختلاف کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں نہال نہال ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کو ان کی غفلت میں ایک خاص وقت تک پڑا چھوڑ دو۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد میں ترقی دے رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، اس میں شک نہیں کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی دہشت سے لرز رہے ہیں۔ والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی قدرت کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا يشركون، اور جو لوگ اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہیں بناتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اور جو لوگ خدا کی راہ میں جو کچھ بن پڑتا ہے دیتے ہیں، اور پھر ان کے دل کو اس بات کا کھٹکا لگا ہوا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کے سامنے لوٹ کر جانا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہی لوگ البتہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور بھلائیوں کی طرف دوسروں سے لپک کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون۔ اور ہم تو کسی شخص کو اس کی قوت سے بڑھ کے تکلیف دیتے ہی نہیں، اور ہمارے پاس تو لوگوں کے اعمال کی کتاب ہے جو بالکل ٹھیک حال بتاتی ہے، اور ان لوگوں کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سے اعمال ہیں جنہیں یہ برابر کیا کرتے ہیں اور یہ باز نہیں آتے۔ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون۔ یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو یہ لوگ واویلا کرنے لگیں گے۔ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون۔ اس وقت کہا جائے گا آج واویلا مت کرو، تم کو اب ہماری طرف سے مدد نہیں مل سکتی۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون۔ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم ان سے الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ مستكبرين به سامرا تهجرون۔ اکڑتے قصہ کہتے بکتے ہوئے۔ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين۔ تو کیا ان لوگوں نے ہماری بات قرآن پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی نئی چیز آئی جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون۔ یا ان لوگوں نے اپنے رسول ہی کو نہیں پہچانا تو اس وجہ سے ان کا انکار کر بیٹھے۔ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون۔ یا کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے، ہرگز اسے جنون نہیں، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق بات لے کر آیا ہے، اور ان میں کے اکثر حق بات سے نفرت رکھتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر کہیں حق ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین میں اور جو لوگ ان میں ہیں سب کے سب برباد ہو جاتے، بلکہ ہم تو انہی کے تذکرے جبرائیل کے واسطے سے ان کے پاس لے کر آئے، تو یہ لوگ اپنے ہی تذکروں سے منہ موڑتے ہیں۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے اپنی رسالت کی کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کی اجرت اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم تو یقیناً ان کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ اور اس میں شک نہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ
لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر ہم ان پر ترس کھائیں اور جو تکلیفیں ان کو کفر کی وجہ سے پہنچ رہی ہیں ان کو دفع کر دیں تو یقیناً یہ لوگ اور بھی اپنی سرکشی پر اڑ جائیں اور بھٹکتے پھریں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا تو بھی یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ گڑ گڑائے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے سامنے ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت فوراً یہ لوگ بے آس ہو کر بیٹھ رہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ حالانکہ وہی وہ مہربان خدا ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم لوگ ہو ہی بہت کم شکر کرنے والے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو روئے زمین میں ہر طرف پھیلا دیا اور پھر ایک دن سب کے سب اسی کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور وہی وہ خدا ہے جو جلاتا اور مارتا ہے اور رات دن کا پھیر بدل بھی اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون۔ ان باتوں کو سمجھتے خاک نہیں بلکہ جو اگلے لوگ کہتے آئے ویسی ہی بات یہ بھی کہنے لگے۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ کہنے لگے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی کا ڈھیر اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اس کا وعدہ تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی بارہا کیا جا چکا ہے، یہ تو بس اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ بھلا اگر تم لوگ کچھ جانتے ہو تو بتاؤ یہ زمین اور جو لوگ اس میں ہیں کس کے ہیں؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون۔ وہ فوراً جواب دیں گے کہ خدا کے، تم کہہ دو تو کیا تم اب بھی غور نہ کرو گے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے پوچھو تو کہ ساتوں آسمانوں کا مالک اور اتنے بڑے عرش کا مالک کون ہے؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون۔ تو فوراً جواب دیں گے کہ سب کچھ خدا ہی کا ہے، اب تم کہو تو کیا تم اب بھی اس سے نہیں ڈرو گے؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے پوچھو کہ بھلا اگر تم کچھ جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے اختیار میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وہ جسے چاہتا ہے پناہ دیتا ہے اور اس کے عذاب سے پناہ نہیں دی جا سکتی۔ سيقولون لله
قل فأنا تسحرون تو یہ لوگ فوراً بول اٹھیں گے کہ سب اختیار خدا ہی کو ہے، اب تم کہہ دو کہ تم پر جادو کہاں کیا جاتا ہے۔ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق بات پہنچا دی اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون۔ نہ تو اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور یقیناً ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا اور خوب جنگ ہوتی۔ تو جو باتیں یہ لوگ خدا کی نسبت بیان کرتے ہیں اس سے خدا پاک و پاکیزہ ہے۔ عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون وہ پوشیدہ اور حاضر سب سے خوب واقف ہے، غرض وہ ان کے شرک سے بالکل پاک اور بالا تر ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون اے رسول تم دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے جس عذاب کا تو نے وعدہ کیا ہے اگر شاید تو مجھے دکھائے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین تو پروردگارا مجھے ان ظالم لوگوں کے ہمراہ نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یقیناً اس پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھا دیں۔ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، جو کچھ یہ لوگ تمہاری نسبت بیان کرتے ہیں اس سے ہم خوب واقف ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ اور یہ بھی دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ اور اے میرے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ اور کفار تو مانیں گے نہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئی تو کہنے لگے پروردگارا تو مجھے ایک بار اس مقام دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں پھر واپس کر دے۔ لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون تاکہ میں اب کی دفعہ اچھے کام کروں۔ جواب دیا جائے گا ہرگز نہیں، یہ ایک لغو بات ہے جسے وہ بک رہا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے رہنا ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ لوگوں میں قرابت داریاں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پھر جن کی نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون۔ اور جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ اور ان کی یہ حالت ہوگی کہ جہنم میں آگ ان کے منہ کو جھلس دے گی اور وہ لوگ منہ بنائے ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اس وقت ہم پوچھیں گے کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی گئی تھیں؟ ضرور پڑھی گئی تھیں تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری کمبختی نے آ دبایا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ پروردگارا، ہم کو اب کی دفعہ کسی طرح اس جہنم سے نکال دے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسا کریں تو البتہ ہم قصوروار ہیں۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ خدا فرمائے گا دور ہو، اسی میں تم کو رہنا ہوگا اور بس مجھ سے بات نہ کرو۔ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو برابر یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ تو تم لوگوں نے انہیں مسخرہ بنا لیا، یہاں تک کہ گویا ان لوگوں نے تم سے میری یاد بھلا دی اور تم ان سے برابر ہنستے رہے۔ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ میں نے آج ان کو ان کے صبر کا اچھا بدلہ دیا کہ یہی لوگ اپنی خاطر خواہ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين۔ پھر ان سے خدا پوچھے گا کہ آخر تم زمین پر کتنے برس رہے؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين۔ وہ کہیں گے برس کیسا، ہم تو بس پورا ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم، تو تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ خدا فرمائے گا بے شک تم زمین میں بہت ہی کم ٹھہرے، کاش تم اتنی بات بھی دنیا میں سمجھے ہوتے۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے حضور میں لوٹا کر نہ لائے جاؤ گے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ تو خدا جو سچا بادشاہ ہر چیز سے برتر و اعلیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان
إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو شخص خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش کرے گا اس کے پاس اس شرک کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، تو بس اس کا حساب کتاب اس کے پروردگار ہی کے پاس ہوگا، مگر یاد رہے کہ کفار ہرگز فلاح پانے والے نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہو پروردگارا تو میری امت کو بخش دے اور ترس کھا، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔